صاحب آئے, انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک انگریز 10 سال سے اس کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, بیمار ہے, 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اپنی ماں کو دیکھنے نہیں گیا, ایک مرتبہ بھی. جس دن انتقال ہوا ہے اس دن تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ مجھے غم ہے کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئیں, اور آفس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے پچھلے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, جو لوگ غیر مسلموں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, وہ ایک مشہور فتنہ ہے, ابھی کیا بار بار نام لوں. انہوں نے بڑی گوروں کی تعریف کی ہے کہ انگریز اگرچہ ان میں زنا بھی ہے, ہاں گے سیکس کا رواج بھی آ رہا ہے, اور ٹھیک ہے کچھ برائیاں ہیں, لیکن پھر بھی بہت سی چیزوں میں ہم سے بہت اچھے ہیں. پھر اپنے معاشرے کی برائیاں پیش کی. ہمارے ہاں کوئی برقعے میں بھی خاتون جا رہی ہوگی نا, بیچاری کا چہرہ کھلا ہوا ہو تو لوگ گھر تک پہنچا کے آتے ہیں, اتنے ٹھرکی ہیں بد نظری میں. وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے انگریز. ہم تو صبح شام لوگوں کو ٹھگتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ آفس ٹائم پہ آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس کی ایک مثال دی تھی, وہ میں دوبارہ دہراتا ہوں. آپ کے ہاں کوئی آپ کی بچی کے لیے رشتہ لینے کے لیے آئے, آپ نے بٹھایا گھر میں, لڑکے کے ابا سے پوچھا کہ اس کی ذرا خصوصیات بیان کریں آپ اپنے ہونہار بیٹے کی. اس نے کہا کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ میرا ہے کہ, بولو بھائی, کنفرم نہیں ہے, ڈی این اے سے پکڑا گیا تھا تو میں نے ڈال دیا کہ ہاں میرا ہی ہے. یہ پہلی خصوصیت. دوسری, لڑکوں کا بھی شوقین ہے, یہ سینکڑوں لڑکیوں سے زنا کر چکا ہے, سمجھ رہے ہیں, پینے پلانے سے بھی شغف رکھتا ہے. بڑھاپے میں مجھے یقین ہے کہ جس بیٹے کو میں نے پالا, میری عمر 60 سال ہوئی تو فوراً اولڈ ہوم میں مجھے جمع کرا دے گا. یہ تو سوچو جو باپ کا یہ حشر کر رہا ہے وہ ساس سسر کی کیا خدمت کرے گا. یعنی وہ لڑکے کا ابا تعارف آگے کرے, لیکن گیس اور بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے. آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی آفس سے لیٹ نہیں ہوا. یہ تمہارے پاکستانیوں کی طرح نہیں, دفتروں میں آ رہے ہیں 9 بجے کا ٹائم ہے تو 5 بجے شام کو پہنچ رہا ہے چھٹی کے ٹائم, اور وہاں جا کے سو رہا ہے. یہ نہیں ہے. صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے, صحت کا خیال کرتا ہے, جم جاتا ہے پابندی کے ساتھ, نہاتا ہے. یہ ایک اضافی خصوصیت, نہا بھی لیتا ہے, سور بھی کھا لیتا ہے, اور اگر چائنا سے آیا ہوا ہوگا تو کتے بلی بھی کھائے گا. لیکن تو آپ بولو گے اللہ کا واسطہ, یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میری توہین, لیکن کا مطلب ہوتا ہے نا اب خصوصیات شروع ہو رہی ہیں, اب ان کی خوبیاں. آپ بولو گے خدا کا واسطہ یہاں سے دفع ہو جا, نکل جا یہاں سے, یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق ہے جو ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں کمپیئر کرتے ہیں نا. میں مانتا ہوں ان میں خوبیاں ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ ہم سے اچھے نہیں بن گئے. اچھے ہم ہی ہیں الحمدللہ. نیکیاں اور بدیاں ان کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے, ان کا ویٹ دیکھا جاتا ہے. قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. بعض برائیاں ایسی ہیں کہ وہ اتنی وزنی ہیں, ان کے مقابلے میں سینکڑوں اچھائیوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ جو ہم آفس لیٹ پہنچتے ہیں تو ہمارے حکومت کا نظام خراب ہے, ان کے سسٹم صحیح ہے کہ دیکھو ان کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں جہاں بھی دنیا میں میرا جانا ہوا, کسی تفریحی مقام پہ گیا ہوں, اس میں مسلمانوں کا ریشو 1% ہوتا ہے, 99% غیر مسلم ہوتے ہیں. تو میں یہ ساری قوم ہی ہر وقت ساحل سمندر پہ, ہر وقت تفریح گاہوں میں, وجہ اس کی یہ کہ ان کو بیچاروں کو گھر میں سکون نہیں ہے. ان کو سکون کے لیے پکنک پوائنٹ جانا ہے, دنیا میں ہر جگہ گھومنا ہے. ہمیں گھروں میں سکون حاصل ہے. ہم تو کہیں تفریح کے لیے سوات مردان بھی جائیں تو 1 ہفتے سے زیادہ وہاں بھی آدمی کہتا بھاگو گھر کی طرف. گھر میں سکون ہے الحمدللہ. بتاؤ ایک آدمی زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا ہے اور کبھی کبھار گھر میں بھی آ جاتا ہے, حاضری دے دیتا ہے, تو اس کی علامت ہے نا کہ گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا. ایک ہے مجبوری سے باہر رہنا, جاب کی وجہ سے یا کوئی کاروبار کی وجہ سے.
ورنہ شریف آدمی اس کا تو گھر میں زیادہ دل اگر نہیں لگ رہا, اس کا مطلب آپ بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہو. کہ جو جگہ اللہ نے آشیانہ بنائی, جو ٹھکانہ بنایا, جہاں پرندے صبح و شام جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں آتے آخر میں اپنے ٹھکانے اور گھونسلے کی طرف ہیں, بڑی محنت سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. تو جس پرندے کو اپنے گھونسلے میں سکون مل رہا ہے اور انسان کو اپنے گھر میں نہیں مل رہا, خدا کی قسم اس پرندے کی زندگی اس انسان سے کروڑا گنا بہتر ہے. اور اگر آپ کو گھر میں نہیں مل رہا تو یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, یا تو آپ کی ذات میں, یا آپ کے گھر میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں مل رہا, یا آپ کے معاشرے میں فالٹ ہے.